السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں افتخار شیرازی۔ پاکستان میں سیاسی ماحول ایک دفعہ پھر گرم ہو رہا ہے اور 2014 کے بعد ایک بار پھر کئی جماعتیں سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف ہو، عوامی مسلم لیگ ہو، عوامی تحریک ہو، اور پہلی بار لگ رہا ہے کہ 2014 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ریسکیو کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب سڑکوں کے آنے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا بن پا رہا ہے؟ نومبر میں چینج آف کمانڈ ہے، اس ملک کے آرمی چیف کو جانا ہے اور نئے چیف نے آنا ہے۔ ایسے اہم فیصلے کیا اگر ملک میں سیاسی ماحول پرامن نہ ہوا تو درست طریقے سے ہو بھی پائیں گے کہ نہیں؟ اور اگر سڑکوں پہ احتجاج بڑھتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی کہ نہیں؟ اور اگر نہیں کر پائے گی تو اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے یا کچھ اور ہوگا؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں۔ اور آج ہم نے پینل جو ترتیب دیا اس میں بجائے کسی سیاستدان کو بلانے کہ ہم نے جرنلسٹ کو بلایا جو ہر روز انفارمیشن کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں، جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں بڑی باریک بینی سے ان کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اویس توحید صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ احتشام الحق صاحب بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑے عرصے تک رپورٹنگ بھی کرتے رہے، لکھتے بھی رہے آپ۔ اور خاور گھمن صاحب، اب ڈاؤن سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ انیشلی تو ایگری کر جاتی ہے گورنمنٹ، بعد میں ریلکٹنس ایک آتی ہے، وہ چیزیں کی نہیں جاتی جو کمٹ بھی کی جاتی ہیں۔ پاناما پیپرز کو لے کے دیکھیں، انیشلی کہا گیا لیکن اس کے بعد کتنے ڈیلے ان ٹیکٹس، تو یہ ریلکٹنس کے پیچھے محرکات آپ کو کیا لگتے ہیں؟ دیکھیں افتخار، گورنمنٹ ایٹ دا ڈے جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی وقت بھی اپوزیشن کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے، کریٹکس کے لیے کچھ کنسیڈ نہ کریں۔ اب جس طرح انہوں نے بات کی ہے توحید نے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک مدت سے ایک معاملہ، بلکہ 5 ماہ ہو گئے ہیں پاناما لیکس کو، اب دیکھیں کسی طرف بات بن نہیں رہی۔ اصل چیز جو ہے نا جی، اس وقت آج اور کل کی ڈیولپمنٹس کے بعد یوں لگتا ہے کہ مکمل طور پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ رولنگ پارٹی کے اندر جو ہاکس ہیں نا وہ قابض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ، کچھ کنسیڈ نہیں کرنا، ایک گالی کے جواب میں 2 گالی، آپ رائمنڈ جائیں گے تو بنی گلا بھی جائیں گے اور لنڈن بھی جائیں گے۔ اب لگتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، ڈیسپریشن دونوں طرف بہت زیادہ ہوگی ہے۔ اور پھر یہ جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 2018 کا الیکشن اس حکومت کے تحت ہو جاتا ہے تو ہو نوز کے دوبارہ یہ آ جائیں گے، اور عام طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان میں رولنگ پارٹی کو شکست بڑی مشکل سے ہوتی ہے انلیس کہ کوئی اور بھی واچ کر رہا ہو بڑے زبردست طریقے سے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیسپریشن جو ہے بہت زیادہ جو اپوزیشن کے پارٹ پہ ہے کہ 2018 سے پہلے کچھ کروا لیں۔ اب پاناما لیکس کا کچھ نہیں ہوا، قصاص تحریک بھی چلے گی اور احتساب تحریک بھی چلتی رہے گی، اور یہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے۔ حکومت کی طرف سے فیصلہ ہو گیا جی کہ کچھ نہیں کرنے دینا۔ اب دیکھیں نا 2 دن پہلے پنڈی اسلام آباد جس طرح اور کراچی لاہور جس طرح بند کر دیا گیا تھا اس جلسے کی وجہ سے، میرا نہیں خیال کہ اتنی ہی چھوٹی سی جگہ تھی، میں اسلام آباد آیا تھا، مجھے پتا ہے کتنی مشکل سے میں گیا ہوں۔ حکومت جو ہے نا پینک کر گئی تھی اور فیصلہ کیا گیا تھا جی کسی صورت میں بھی ان کا جلسہ جلوس بڑا نہیں ہونے دینا، ٹیلی ویژن پہ نظر نہ آئے کہ انہوں نے کچھ حاصل کر لیا ہے۔ تو بنیادی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ اب یہ لڑائی بہت دور جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے 2 سال رہ گئے ہیں، انہوں نے جو کرنا چاہیے تھا پروسیس میں بہت کچھ نہیں ہوا۔ اب لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 کے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں، سوائے ایک بجلی کا ہے کہ جی 12,000 میگا واٹ آپ نیشنل گریڈ میں ڈالیں گے، ان ایمپلائمنٹ کہاں کھڑی ہے، انفلیشن ہے، جعلی طریقے سے نمبر آپ نے بنا کے چیزیں ٹھیک کی ہیں، لیکن رائٹنگ آن دا وال کچھ اور ہے۔ لوگ کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ لا اینڈ آرڈر اسی طرح خراب ہے، پہلے سے زیادہ خراب ہے۔ ابھی دیکھ لیں پنجاب میں صورتحال کتنی خراب ہے، کتنی لڑائی ہو رہی ہے، رینجرز کو وہاں نہیں جانے دینا، وہ بھی ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ بھی لگتا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے حکومتی پارٹی کے اندر کہ ہم نے کسی طرح بھی کنسیڈ نہیں کرنا۔ اور اسپیکر صاحب کا جو رویہ سامنے آیا ہے جس طریقے سے، اس سے تو لگتا ہے کہ اب دیکھیں نا آج ایڈیٹوریل ڈاؤن دیکھ لیں اخباروں کی، آج ان کی رپورٹنگ آج دیکھ لیں، بالکل بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے ڈاؤن کی لیڈ پڑھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اتنا پارٹیزان رویہ میرا خیال ہے اسپیکر کا نہیں ہونا چاہیے جتنا انہوں نے شو کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہیڈ آن کولیجن کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، انلیس کہ جس طرح شیخ رشید صاحب تو خیر ایسی بات کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے غیر آئینی بھی ہے اور اس کا کوئی طریقہ نہیں کہ بھی فوج سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ راحیل شریف کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انٹروین کریں؟ بھائی جی ان کے کہنے پہ جی وہ اپنا ماڈل ٹاؤن کی ہم نے وہ FIR کروائی تھی تو وہ کیا کریں؟ فزیکلی آ کے کہیں کہ جی نہیں، اب نہ وہ آ سکتے ہیں نہ ہٹا کے خود بیٹھ جائیں آ کے، تب بھی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے جو پولیٹیکل فورسز پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اگرچہ وہ کم تعداد میں لوگ ہیں لیکن ان کی بات دونوں طرف سے کچھ لوگ سنتے ہیں، وہ شاید کچھ کہیں
ایفرٹ کریں تو بات بن سکتی ہے، ورنہ یہ لڑائی لگتا ہے کہ دور جانے والی ہے. اور یہی ہے خبر، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا 2014 میں کہ جب 4 حلقوں کی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کی دوبارہ سے پڑتال کی جائے، اب دیکھا جائے کہ جعلی ووٹ تو نہیں پڑے، اس بات کو بالکل زیادہ سیریس وے میں نہیں دیکھا گیا. لیکن اب بھی لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں بڑی لاجیکل ہی ہیں، بڑی لیجٹیمیٹ ہیں، اب بھی اسی طرح کا رویہ ہے. تو یہ ماضی سے سبق سیکھنے والا جو معاملہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کیوں نہیں سیکھتے کہ پیچھے بھی آپ نے کچھ چیزوں کو سیریس وے میں نہیں دیکھا، بعد میں آپ کے اتنے بڑے کرائسس پیدا ہوئے کہ لگتا تھا کہ سسٹم ہی پورا لپیٹ دیا جائے گا. اب کی بار بھی رویہ آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے. تو یہ پرابلم ہے کہاں پہ؟ کہ اگین مشاورت کو کوئی فقدان ہے کہ نون لیگ کے اندر مشاورت نہیں ہوتی، کوئی ایک شخص فیصلے کرتا ہے اور جو وہ کر دیتا ہے اسی کے اوپر ساری کی ساری جماعت کو رہنا پڑتا ہے. ایشوز کیا ہیں؟ ایک چیز جو سوچنے والی یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اپنے 4th ایئر میں گورنمنٹ میں ہیں، تو وہ ایک جو تھنکنگ پروسیس ہے کہ جی پہلی 2 ٹرمز ان کی ہاف وے تھرو کٹ ہو گئی تھی، اب جو ایک تھنکنگ پروسیس ہے کہ اب کرنا کیا، آگے جو 2 سال ہے ان کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے. صحیح. پچھلے 3-4 دنوں میں اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بجلی کا جو کرائسس ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. احتشام صاحب نے جس طرح کہا کہ سوشل انڈیکیٹرز آپ کے نیگیٹو میں جا رہے ہیں، آپ کا مین اسٹے ایگریکلچر اکانومی ہے، اس دفعہ آپ نے ایکسیپٹ کیا آن دا ریکارڈ تھرو آپ کے گورنمنٹ کے ایکسپورٹس نیگیٹو ہو گئی، ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں آپ کے بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی رورل اکانومی پچھلے 3-4 سے ٹوٹلی ریونڈ ہے. تو پرفارمنس کے لحاظ سے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ چیز جس کو ہم لے رہے ہیں نا کہ یہ سبق نہیں سیکھ رہے، یہ ملین میں بڑے سیانے ہیں، اب یہ کریں گے، یہ ماریں گے ٹکر، یہ ہیڈ آن کولیجن پہ جا رہے ہیں، ٹوٹل مظلوم بننے کی کوشش کی جائے گی. ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کے نے 5 سال پورے کیے پنجاب کے اندر، آپ ہو سکتا ہے کہ چند کانسٹیچوئنسیز کے اندر کچھ مسئلے مسائل ہوں، لیکن لوگوں نے اوور آل، مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے، میں 2-3 دفعہ یہ کوٹ بھی کر چکا ہوں کہ ایک ٹرپ پہ میں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، تو واپس آتے ہوئے جرنلسٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی تھی. میرے سے ان پوچھتے ہیں کہ گمان صاحب آپ بتائیں ہمارے چانسز. میں نے کہا جی جی ٹی روڈ پہ تو آپ نے لوگوں کا بڑا حشر کر دیا ہے، لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، لوگوں کا لائف سٹائل تباہ ہو کے رہ گیا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پنجاب کے اندر آپ کو ووٹ ملے، نہیں ملا. تو اگر یہ 5 سال پورے کر جائیں، اور میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جس طرح کے حالات پنجاب کے اندر ہیں، آپ دیکھیں پیٹرن پچھلے دیکھ لیں، 4-5 آپ بائی الیکشنز دیکھ لیں پنجاب کے اندر، پی ایم ایل این 1000 سے صرف بائی الیکشن. اب یہ جو ریسنٹلی NA63 کے اندر فواد، مطلب وہ ان کی ڈسٹنگ رہی ہے، پی ایم ایل وہ کیوں میں رہے ہیں، 5000 ووٹوں سے جیتنا تو کچھ جیتنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے پہلے 35,000 لیے تھے، اب 75,000. تو یہ کچھ لوگ، یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی پنجاب کے اندر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا کمپٹیشن ہے، اور یہ ان کو یہ پینک ہے. آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی چھینک مارتے ہیں اور یہ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی کسی سائڈ بھی ہوتا ہے تو آج بھی جس طرح انہوں نے وہ پریس کانفرنس کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، وہی پرانے سارے. تو یہ اب ان کا خیال یہ ہے کہ اب 4th ایئر میں ہیں، فل فلیج. احتشام صاحب جو بات کر رہے ہیں، ہاکس نے پوری طرح ڈومینیٹ کیا ہے کہ جی کسی کو بالکل سپیئر نہیں کرنا، ہیڈ آن کولیجن لیں. نکل گئے تو اگر گئے تو پھر کہیں گے دیکھیں جی ہم تو گوادر پورٹ بھی کر رہے تھے، ہم تو سی پیک بھی کر رہے تھے، ہم تو یہ کارخانہ بھی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم تو وہ کارخانہ بھی لگایا ملک کے اندر، ہم ایک خوشحالی لانے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں ٹرم کمپلیٹ نہیں کرنے دی گئی. تو ابھی یہ کسی ریکنسیلیشن کے موڈ میں نہیں ہے. میرا خیال کہ اب پاکستان میں لوگ جو ہے نا جلدی یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ جی کوئی ووٹ اس طرح کا مل جائے گا. دیکھیں نا جولائی کے فگر آپ دیکھ لیں، جولائی کے فگر اتنے خوفناک ہیں. 77% ریڈکشن آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں، 30% آپ کی کمی آئی ہے ایکسپورٹ میں، 20% آپ کی ریمیٹنسز جو مین سٹے ہے، $20 بلین آپ کو وہاں سے ملتے ہیں، وہ دیکھ لیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا لے. اب یہ ہے کہ لوگ جس طرح تنقید کر رہے ہیں کہ جعلی نمبر ہیں، مینیپولیشن ہو رہی ہے اکانومی کے ساتھ، یہ کر کے آپ والی بات ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں. آپ جو کچھ بھی کہیں میڈیا کو مینیج کر لیں یا ادروائز فگر جتنے بھی دیں، ساری جو ایک بری پرفارمنس ہے وہ اوور آل دیکھیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں میڈیا میں بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوتی تھی، وہ ان کی گورننس کے ایشوز ہے. اب یہ ہے کہ اکا دکا کہیں سے اذان دی جا رہی ہے، لیکن جو اوور آل امپیکٹ یہی آ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، ہم نے یہ پروجیکٹ کیا، ہم نے وہ پروجیکٹ کیا، اور یہ لوگ کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہے. سراج صاحب اس بات پہ بھی زیادہ ان کو آ رہا ہے، پہلے تو صرف پولیٹیکل لوگوں پہ غصہ نکالتے تھے، اب جو لوگ دکھنے والے ہیں ان پہ بھی نکالتے ہیں. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے خلاف میں لکھتا تھا تو ڈار صاحب کہتے تھے بڑا اچھا ہے جی، احسن اقبال بھی کہتے تھے، اب ان کے خلاف لکھے تو ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگرچہ اسلام صاحب نے کہا ہے کہ یہ مطالبہ بڑا غیر آئینی ہے کہ فوج کو کہا جائے فوج کرے گی کیا، لیکن 2014 کے دھرنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت تو آرمی چیف نے نیگوشیٹ کیا تھا ان پلیئرز کے ساتھ کہ جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے، تو کیا رول کچھ بنتا ہے؟
اور لگتا ہے ان کو ان جرنلسٹ کو کہ بھائی کوئی رول پلے کر بھی سکتی ہے فوج کے نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے سوال کا جواب لیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اویس، انفیکٹ کیا لگتا ہے آپ کو 2014 میں ہم نے دیکھا بالآخر وہ کہا جا رہا تھا امپائر کی بات ہو رہی تھی اور فائنلی جا کے معاملات کچھ GHQ میں بھی ہوئے، اس بار بھی لگتا ہے کہ اگر پولیٹیکل کرائسس ڈیپ ہوتے ہیں تو فوج کا رول آپ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پلے کرے گی آ کے؟ دیکھیں اگر موازنہ کریں، آپ کمپیریزن کریں تو 2014 کے اندر جو PMLN کو جو بچانے میں جس نے اہم کردار ادا کیا وہ سیاسی جماعتیں تھیں جو اب دریا کے دوسرے رخ پر ان کے خلاف کھڑی ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، ہر ایک نے پارلیمنٹ کے اندر ان کی جھولی کے اندر وزن ڈالا اور یہ پھر سے کھڑے ہوئے، ورنہ تو سسٹم جیسے آپ نے کہا تقریباً لپٹ ہی گیا۔ 18 دن کا پارلیمنٹ کا سیشن کبھی نہیں ہوا تھا جس نے ان کو بچایا۔ اب اسی پارلیمنٹ کی یہ قدر نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 200 سے زائد 230 میرے خیال میں اجلاس ہو چکے ہیں، 10 یا 11 دفعہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8-10 دفعہ وہ آئے ہیں۔ تو جس پارلیمنٹ جو ان کی جمہوریت کا منبع ہے، جس کا یہ راگ الاپتے ہیں، تو جمہوریت ایک تسلسل کا نام ہے، جمہوریت ایک ایسے عمل کا نام ہے جو چلتی رہنی چاہیے۔ تو اگر یہ 8 سال کا جو تسلسل ہے اس کو فار گرانٹیڈ اگر آپ لے رہے ہیں اور الزام در الزام تراشیوں کے اندر اگر اس وقت کو آپ ضائع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدر نہیں کر رہے اس تسلسل کی اور اس سیاسی تاریخ کی جس کے اندر آمریت کے کئی آپ کو ضربیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اپوزیشن بھی برابر کی ذمہ دار ہے اگر سسٹم کو خطرہ ہے تو؟ دیکھیں اپوزیشن، آپ یہ دیکھیے کہ اپوزیشن کچھ فرینڈلی اپوزیشن بھی ہے، ظاہری بات ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جن کا ہے، اب JUI کو دیکھ لیں، ANP کو دیکھ لیجیے، تو خیر شامل اتحاد کے اندر ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو بہت سارا خیال کیا جا رہا ہے سڑکوں پر آئے گی، میری ذاتی رائے کے اندر میرے خیال میں بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نہیں آئیں گی۔ پنجاب کے سیاسی جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر خفت اٹھانی پڑی ہے پیپلز پارٹی کو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، تو وہ اپنی تنظیم سازی پر اور اپنی بقا پہ زیادہ زور دیں گے، نہ کہ وہ تحریک انصاف کے جھنڈے تلے علامتی کر دیں گے۔ جیسے کھوسا صاحب کھڑے ہوئے تھے کنٹینر پہ، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب 6 فٹ سے لمبے قد کے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ہی لطیف کھوسا صاحب ہے جنہوں نے ریفرنس کیا ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس طرح ہم علامتی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو میرا سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رول پلے کرے گی فوج؟ دیکھیں بڑے مسائل اس وقت کیا ہیں، جو اس وقت سب سے بڑی ملک کو اس وقت سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے CPAC کا معاملہ ہو، چھوٹے صوبوں کے اندر حکمراں جماعت PMLN وہ اختلافات دور نہیں کر سکی، وہ تحفظات دور نہیں کر سک رہی ہے، جس پہ ملک کا پورا انہوں نے فیوچر فوکس کیا ہوا ہے اس CPAC کے ایشو پہ۔ دوسری جانب جو یہ معاملہ جو ان کو خود تھا، یہ پاناما لیکس کے الزامات، اس پہ یہ ابھی جیسے ہم سب نے بات کی اس بیٹھک میں کہ وہ معاملہ افہام و تفہیم سے نہیں کر رہے۔ پھر تیسرا معاملہ جو اب آئے گا وہ آئے گا، تاریخی موقع ہوگا جب نواز شریف صاحب 5ویں دفعہ کسی سمری پہ دستخط کریں گے کہ آرمی چیف کی تقرری پہ اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی، جیسے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے پہلے اعلان کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اس وقت بھی عقل و دانے سے کام نہیں لے رہے اور اگر سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں پھر تو یہ معاملہ سسٹم میں بہت زیادہ ہوگا اور رول کوئی نہ کوئی ہم دیکھیں گے۔ لیکن جو ہمارے افغانستان کے ساتھ مسائل ہیں، جو کشمیر کا مقدمہ ہے اس وقت، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کا جو CPAC کا معاملہ ہے، اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے اور PMLN کے لیے میرے خیال میں اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہوگی جس کے بعد یہ کہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ یہ ان کو خود اپنے رینکس کو جو ہے صحیح کرنا پڑے گا اور تاکہ یہ ایک بیک آن ٹریک آئے۔ دوسری جانب یہ جو غرور تکبر ہے جو آپ کو ٹاک شوز میں نظر آتا ہے ان کے کچھ رخا کا، مشیران کا، وزراء کا، اسے پیچھے لے کے جانا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا، افہام و تفہیم کے بغیر ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ احتشام صاحب کیا پہلے بھی انفیکٹ نون لیگ کے لوگ برملا کہتے رہے ہیں کہ یہ انیشیٹو تحریک انصاف کا نہیں ہوتا، یہ باقی جماعتوں کا، پیچھے سے کوئی اور ہیں جو بنیادی طور پہ کانسپریسی کر رہے ہیں؟ تو اب کی بار بھی لگتا ہے کہ آپ کو کہ یہ جو جماعتیں سڑکوں پہ آ بھی رہی ہیں تو یہ ان کا اپنا انیشیٹو ہے یا پھر اس طرح کی کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے؟ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی کوئی انیشیٹو ایز سچ فوج کی طرف سے نہیں تھا،
آپ دیکھ لیں کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ جب شکایت کی گئی تھی عمران خان کی طرف سے ISI کے چیف پاشا صاحب سے کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے کہا تھا میں 10 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا، آپ نہیں لے کے آئے. لیکن کانسیکوئنٹلی وہ خبریں غلط ثابت ہوئیں. دیکھیں فوج کا ایک حد تک ڈیفینیٹلی رول ہے. پاکستان کی فوج ٹرکی کی طرح کوئی آئینی رول تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آہستہ آہستہ اسپیس خالی کی جاتی رہی ہے. پریزیڈنٹ زرداری نے کی تھی پہلے پیپلز پارٹی کے زمانے میں. اب دیکھ لیں بیٹ آف فارن پالیسی، نیوکلیر پالیسی، انڈیا افغانستان، اور پھر یہ ٹیررزم، یہ سارا کچھ فوج جو ہے نا وہ دیکھتی ہے، وہی کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے ایز این انسٹیٹیوشن وہ اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ سٹیٹمنٹس منور حسین کی طرف سے جب آئی تھی، منور حسن صاحب کی طرف سے، یاد ہے آپ کو جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے متعلق بات ہو رہی تھی تو ایک سٹیٹمنٹ بڑی کنٹروورشل آئی تھی، اس کے اوپر ISPR نے باقاعدہ رسپونڈ کیا تھا. اب کی بار اگر طاہر القادری صاحب یا شیخ رشید صاحب فوج کو بلانے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں کلیئرٹی تو وہاں سے آنی چاہیے کہ ہمارے کو ایسا نہ تو کوئی ڈیزائنز ہیں اور نہ ہی ہم ان معاملات میں پڑھنا چاہتے ہیں. تو فوج کی جو خاموشی ہے، کیا آپ لگتا نہیں ہے کہ کوئی لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں شاید انڈر دا کارپیٹ ہو رہی ہوں؟ اس سے پہلے کہ یہ جواب دیں، دیکھیں نا اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر انڈیویجول کی بات کے اوپر اگر فوج ریئیکٹ کرے گی، اب طاہر القادری صاحب پارلیمنٹ کے پارٹی نہیں، وہ تو دیکھیں نا انڈیویجول تھے، لیکن اس وقت کے حالات دیکھیں آج کے حالات کیا ہیں. اب شیخ رشید صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، کل میں دیکھ رہا تھا مجیب شامی صاحب بیٹھ کے وہ کہتے ہیں اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ طاہر القادری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے وعدہ کیا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انصاف بھی دلاؤں گا. FIR آپ کے کہنے پہ درج ہوئی، پھر آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اس پہ انصاف بھی دلاؤں گا. تو یہ تو بڑی غیر آئینی، غیر جمہوری، نامناسب ابتہار. وہ توحید صاحب نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ مال ٹاؤن کا ایشو ہے، وہ سب کو پتہ ابھی پڑا ہوا، اس کو حل ہونا ہے. اگر آپ حل نہیں کریں گے BN گورنمنٹ تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی. اب پاکستان کے اندر فوج کا ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں رہا اور نہ رہے گا تو یہ غلط بات ہے. وہ ہے گیون سرٹن سرکمسٹانسز. اب لانگ مارچ جو ہوا تھا 2009 کا، جوڈیشری بحال ہوئی تھی تو سب کو پتہ ہے کال گئی تھی. کون آربیٹر تھا؟ اب اس میں نواز شریف صاحب ہی تھے، ٹھیک ہے نا. اب دور کی بات نہیں ہے، میمو گیٹ ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کالے کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم سب نے دیکھا. تو ایک سرٹن سرکمسٹانسز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بھی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، پولیٹیشین بھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ فوج آف کورس ایز این انسٹیٹیوشن ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن تو ہے. نہیں وہ ریڈ لائن میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا کمنگ ٹو دا پوائنٹ، دیکھیں جب آپ کو آپ نے 400 بلین کا سرکولر ڈیٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے ود ون اسٹروک آف پین، اس ٹائم تو فوج آپ کو نہیں روکتی. اس کے بعد آپ نے 60 بلین کا ود ان نو ٹائم آپ نے یہاں پہ میٹرو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں آپ کو روکتا. لاہور میں میٹرو اورنج ٹرین کرنی ہے، کوئی بندہ روک نہیں رہا. مطلب ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آپ نے سارے جو بھی آپ معاملات ملک کے چلا رہے ہیں آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا، تو آپ معاملات چلائیں. یہ ساری کہنی سنی باتیں ہیں کہ جی فوج کہہ رہی ہے. بھائی فوج کو خدا نخواستہ اب کسی زمانے میں اگر کرنا پڑتا تھا تو وہ آ جاتے تھے، ابھی اب ان کو کرنا پڑا تو ان کو وہ ان کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ویسٹرن بارڈر پہ، 1 لاکھ سے زیادہ. تو یہ ساری کنسپریسی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ PMLN کے لیے فوج بہت بڑا ایک ان کے سر پہ احسان کرے گی کہ ابھی ان کو جا کے ہٹائیں. ان کو مطلب یہ جو ایک کنسپریسی تھیریز ہیں کہ جی آئیں اور ان کے جی آپ جائیں ہم آ گئے ہیں. بھائی وہ کیوں آئے؟ وہ اتنا گن فوج اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے جا رہی ہے. بدلتے حالات میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سب سے بڑا FDI 77% کم ہوگی، پیسہ باہر سے آ نہیں رہا، اسٹاک ایکسچینج میں نہیں لگا رہا. اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جو بات کریں طاہر القادری صاحب آپ کے ان کی کہیں پہ کوئی آپ کی جو الیکٹورل پریزنس پارلیمنٹ کسی یا پروونشل لیول پہ نہیں ہے. شیخ رشید وہ شروع سے ایک ایز این انڈیویجول ون مین آرمی کا رول ہے وہ چلتا رہا ہے. ہاں کسی دن اگر عمران خان کنٹینر پہ کہے نا کہ اور راحیل شریف میری مدد کرو تو ڈیفینیٹلی ایک اس پہ کرتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات ہو. ایک سیکنڈ بات کٹ رہی ہے آپ دیکھیں، ایک کنسرن ان کا بڑا سیریس ہے، وہ CPEC. اب دیکھ لیں $46 بلین کا پروجیکٹ ہے، 60 اکانومی اس کو انٹیگریٹ کرے گا، اور سب سے بڑے بینیفیشری پاکستان اور انڈیا. جیو پولیٹیکل حالات دیکھیں، انٹرنیشنل سیکورٹی انوائرمنٹ دیکھیں، جس طریقے سے آپ گروپنگ ہو رہی پوری دنیا میں، جس طریقے سے چائنا کو ٹیک آن کرنے کے لیے ہندوستان اور امریکہ اور باقی فورسز لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے.
اس پہ فوج کے کنسرن ہے کہ اس پہ پروگرس بڑی سلو ہے. اب دیکھیں نا, اب تک $3 بلین خرچ ہو جانے چاہیے تھے گورنمنٹ کی کٹی سے, $11 بلین, صرف $3 بلین خرچ ہوئے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں انٹرنلی لڑائی کتنی ہو رہی ہے جی, فوکس ویسٹرن کا کیا ہے اور روٹ کا اور ایسٹرن روٹ کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے فوج کا کنسرن یہ ہے کہ جی جس طرح انہوں نے کہا ایک ڈویژن دیں گے, فوج کا ایک سربراہ بنائیں, اور اس کے اندر کی اطلاعات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب, میں نے ریسنٹ ایک سٹوری کی تھی, وہ ایک سجیشن موو ہوئی تھی, ایک پروپوزل آئی تھی کہ ایک سی پیک اتھارٹی بنا دیں جس کے اندر جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ. اب فوج کا ایک نے پورا ڈویژن اگر آپ نے کریٹ کیا ہے تو بھائی اس کو کچھ رول تو دینا پڑے گا نا. آپ فوج کے بعد ایکسپرٹ, ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے, وہ انوالو بھی ہیں ابھی. تو اس پہ ایک سجیشن آئی تھی, تو مجھے تو احسن اقبال صاحب نے ٹریٹر ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جی آپ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد آئیں گے کہ کیا سولین گورنمنٹ لیڈنگ رول میں نظر آتی بھی ہے, جو کور ایریاز ہیں, فارن پالیسی جو کچھ اور ہو, اور ساتھ میں جو گڈ گورننس کے سوال اٹھائے جاتے ہیں, کیا وہ بھی بڑے ویلڈ کویسچنز ہیں, اور مور امپورٹنٹلی کیا فوج یا سویلین لیڈرشپ سیم پیج پہ بھی ہے کہ نہیں. بڑا اہم سوال ہے, بڑا ایک پاپولر کویسچن ہے پاکستان میں. تو پوچھیں گے اس پینل سے کہ کیا واقعی سیم پیج پہ ہیں بھی کہ نہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اویس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کیا سویلین گورنمنٹ ایک لیڈنگ رول میں ہے, وہ فارن پالیسی کا ایریا ہو یا ملک کے اندر جو کور ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ لیڈنگ رول میں ہے دیکھیں پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہمارا اور آپ کا جو ہم سب لوگوں کا جو ایک گلہ ہے نا, وہ یہ کہ آپ جو حالات و واقعات ہیں اس کے حساب سے آپ کس طرح باغ دوڑ سنبھالتے ہیں. مطلب ملا اختر منصور کے ڈرون اٹیک کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ فارن پالیسی میں تن تنا کہیں کھڑے ہوئے, گورنمنٹ والے غائب ہیں, نہ کوئی فارن منسٹر ہے, نہ کوئی امریکہ کے ساتھ کشیدگی الگ چل رہی ہے, افغانستان کے ساتھ الگ چل رہی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے معاملات, پھر ہم دیکھیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو تشکیل دیا گیا, اس میں ایپیکس کمیٹی, اس میں ملٹری کورٹس. اب سندھ میں پی 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 کو اگر تحفظات ہیں تو یہ وفاقی حکومت, وفاق میں جو حکمراں جماعت ہے, اس کا یہ فریضہ بنتا ہے نا کہ وہ جائے اور ایک بفر کریٹ کرے, پولیٹیکل جو اگر کوئی ریزرویشنز ہیں اس کو دور کرے. وہ نہیں کرتے, انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ بہت ساری چیزوں پہ. ان کے ساتھ دیکھیں, آئی ایم ناٹ ان اکانومسٹ جیسے احتشام صاحب ہیں, یا ان کو زیادہ وہ انسائٹ ہے, لیکن جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ دیکھیں ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز کیا ہوا, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی پرائسز تھرو آؤٹ نیچے رہی ہیں, جو پچھلے $12 بلین ملا. دیکھیں ایک دوسرا گین تھا $12 بلین. دوسرا یہ کہ سی پیک سے جو $46 بلین کا ہے, اس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فیٹ چینجر, گیم چینجر. اب آپ کا کیا یہ بنتا ہے کہ جو آپ کا جے سی سی ہے اس کے اندر آپ نے سب کو ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے, گلگت بلتستان میں دی ہوئی ہے, بلوچستان کو جو ہے وہ اس کے چھوٹے موٹے ہیں نا, ایک تو کنسنسس ہے. میں بھی گلگت بلتستان گیا تھا, وہاں پہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی, چیف راحیل شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے, مجھے تو بہت فوکس نظر آئے. اور سی پیک پہ ایک زبان ہے. گلگت بلتستان میں جو اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا وہ سب کی زینت بنا شہر سرخیوں کی. وہ وہاں پر جو اختلافات ہیں وہ ملٹری کرے گی, گورنمنٹ کرے گی. جو سیاسی دیکھیں نا چراغ, ہم تو کہتے ہیں سیاست میں کیا ہے, فلیکسیبلٹی ہے, کمپرومائزز ہیں, چھوٹے موٹے سارے. دیکھیں ساری صوبائی حکومتیں یک زبان ہے کہ جی بالکل سی پیک ہونا چاہیے, لیکن کیا چھوٹے چھوٹے ریزرویشن ہیں, تحفظات ہیں نا گھومن, تو اس کے اندر کس طریقے سے آپ کریں گے, وہ سیاسی کریں گے یا ملٹری لیڈرشپ کریں گے؟ آپ نے سڑکیں بنانے کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, پانی کی تقسیم کے لیے آپ نے ایک اتھارٹی بنا لی, آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بنا لی. بھائی سی پیک میں اس میں سارے لوگوں کا حصہ ہے, سارے پروونسز کا حصہ ہے, جس طرح گلگت بلتستان. لیکن اگین سوال تو خبر ہے کہ کیوں ایسا نہیں کیا جاتا, سوال ہے کیوں نہیں کیا جاتا, آن بورڈ لینا ہے. کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہماری بدقسمتی دیکھیں نا, اب اگر یہ اللہ کرے کہ یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں سی پیک اتھارٹی اگر فوج کے پاس جائے گی تو سویلین ہاتھوں میں کچھ نہیں رہے گا. $46 بلین شاید صاحب بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہمارے ہاں تو کوئی کام کوئی لیکن لگ تو پاکستان میں رہنا سر, اگر فوج ہاتھ سے ملے گا تو. بات یہ ہے, سمپل سی بات اس میں یہ ہے کہ اگر فوج
کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور چائنا, میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنیز سفیر نے اپنی اپنی حکومت کے بیاف پہ ان کو یہ کہا تھا کہ ایک لیفٹنٹ جنرل جو ہے نا اس کو ہیڈ اس کا بنا دیا جائے, کیونکہ وہ جس طریقے سے انٹیگریشن چیزوں کی وہ کر سکتے ہیں, ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کے پیچھے. اور پولیٹیکل پارٹیاں, حکومت تو لڑائی لڑ رہی ہے نا, اور لڑائی میں سب کچھ جو ہے نا وہ فارغ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے جس طریقے سے اتنا تیزی سے انٹرسٹ بن رہا ہے چائنا کا, پیسہ بھی ان کا آ رہا ہے, تو آپ ان کو دے دیں. ایک لیفٹنٹ جنرل کا ایک ہونا چاہیے. اور اندر کی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک سٹیج پہ اپنا جو نام ہے ان کا ڈیولپمنٹ کے منسٹر احسن اقبال صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ہاں ہو جانا چاہیے. بعد میں شاید ان کا پتہ نہیں کیا رویہ ہے. اصل چیز ہے کہ جی ایک ون ٹائم ایک اتنا بڑا پروجیکٹ آیا آپ کے پاس, تو اس پہ جس طرح یہ توحید بات کر رہے ہیں کہ اختلافات ختم کیے جائیں, چھوٹے صوبوں کے ریفرنسز اپنا جو ریزرویشن ہے وہ دور کی جائیں. اور پھر یہ روزانہ آپ دیکھ لیں کہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے, اور یہ ایسٹرن روٹ ویسٹرن روٹ ادھر چلا گیا, کہاں کس طریقے سے اورنج لائن بھی, اور ڈیرہ غازی خان سے پنجاب بھی. Political leadership and small provinces, they are on the same page. They say that it is a vital project and we agree with it. آخری سوال میرا ہے آپ تمام پینلسٹ سے کہ اگر یہ ایجیٹیشن اتنا بڑھتا ہے کہ گورنمنٹ کو جانا پڑتا ہے, تو آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں یا کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ ابھی تک اگر پی ایم ایل این جو ہے افہام و تفہیم سے انہوں نے کام نہیں لیا, معاملات کو سلجھایا نہیں, اور بڑے ایشوز میں بڑی پکچر میں اگر نہیں دیکھا, اور اگر چھوٹی اپنی سیاسی جیت کے طور پر اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کڑاکے نکال دو بس, وہ جو ہوتا ہے نا, اگر اس میں نہیں پڑے, اور تو میرے خیال میں یہ ساری ہم تیاریاں دیکھ رہے ہیں 2018 کے انتخابات کے لیے. اور ایک دوسری بات میں ایک چھوٹی سی کہوں گا کہ جو ساری بات ہو رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیج پہ اگر ہم چاروں ہیں, ہم بھی ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے. چھوٹے موٹے ڈفرینس آف اوپینین تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بیسک ایشوز ہیں, جو کی ایشوز ہیں, جو ملک کے وسیع تر مفاد میں یا ملک کو درپیش ہیں, چاہے وہ سی پیک کا ہو, چاہے خارجہ پالیسی میں, یا ٹیررزم کے خاتمے میں, یا کرپشن کے ناسور کو خاتمے میں, اس کے اندر ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. اور وہ نواز شریف صاحب اور ان کے رفقا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی سے آگے سفر آگے بڑھ سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے, میرا خیال ہے جب لنچ ٹائم ہو تو سارے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں, پنڈی والوں کی طرف وہ آئے ہیں. خاص طور پہ جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو حکومت کو ہٹا کے تم آ کے بیٹھ جائیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا انٹرسٹ اس قدر ہوگا کہ وہ فزیکلی آئیں, یا اس دفعہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس حد تک جائیں گے کہ جی بیٹھ کے بات کرائیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا پریشر نہیں دے پائیں گے. حکومت مینیج کر لے گی, کنٹرول کر لے گی. ان کو پتہ ہے ایک پنجاب میں چند جگہوں پہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, باقی جگہوں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ دے ول گیٹ اوے ود اٹ, وہ اس کو کنٹرول کر لیں گے, اور 2018 کا الیکشن بھی یہ جیت جائیں گے جیسے جیتیں گے. اور اصل میں مسئلہ کیا ہے, پی ٹی آئی دوسری پارٹیوں کا رونا اس وقت یہی ہے کہ اگر یہ 1.5 سال گزر گیا, اگلا الیکشن بھی انہوں نے جیت لینا ہے, پھر ہم کہاں جائیں گے. خاور آپ اس پہ میرا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین یہ ہے, اس دفعہ اگر نواز شریف صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ نہ کیا اور مصلحت پسندی کا مظاہرہ نہ کیا, تو میں ہرگز نہیں دیکھ رہا کہ یہ تیسری دفعہ بھی اپنی ٹرم پوری کریں. ان کو ریکنسلیشن کرنی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی اپنا دوسرا پرائم منسٹر لا سکتی ہے کسی بھی ایشو کے اوپر, آپ الزامات تو لگ گئے, آپ کے بچوں کی کمپنیز آ گئی, اب سائڈ بھی ہو جاؤ یار, اپنی پارٹی سے کوئی لے آؤ بندہ, 1.5-2 سال رہ گیا, کوئی دوسرا بندہ لے آؤ, ان ہاؤس چینج کر لو. لیکن یہ وہی ہے نا کہ یہ ہیڈ آن کولیجن پہ ہے, ان کا یہ وہ ٹکر مارنے کے موڈ میں ہے. لیکن خبر پی ٹی آئی اکیلے کھڑی ہے, پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں. آپ دیکھ لیں, اعتزاز کھوسا اور کارا ایک طرف ہے, اپنا خورشید شاہ صاحب, اور اس کے بعد پارٹی کے زرداری صاحب, اور جو پنجاب کے اندر اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو ان کو تو پتہ ہے یار پی ایم ایل این کے ساتھ لڑیں گے نہیں کریں گے, بلاول رو رہا ہے, یہ بات ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن پنجاب میں اگر ان کو سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو یہ ایشو پہ کھیلنا پڑے گا. بہت شکریہ تمام شرکاء کہ یقینی طور پہ تقاضا کرتے وقت کہ بہترین پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ معاملات کو نمٹایا جائے, ورنہ حکومتوں کے ساتھ سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.